تھوڑی دیر بیٹھیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، پھر آپ لوگ چلے جائیں گے۔ آج میں نے سوال کے لیے سوچا ہے حدیث رسول سے آسان سوال کروں۔ حدیث رسول سے قرآن کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، حدیث کے بارے میں عام لوگوں کو بہت کم معلوم حدیث کیا ہے، جبکہ جیسے قرآن وحی ہے ویسے حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور حدیث بھی اللہ کا پیغام، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں پر عمل کرنا ہے۔ اسلام دو چیزوں کا نام، قرآن اور حدیث، تو جیسے قرآن جاننا ہے ویسے حدیث جاننا ہے۔ کچھ سوالات کر کے ہم آپ کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ آپ جاگ جائیں اور حدیث کو بھی سیکھیں، حدیث کا بھی مطالعہ کریں، حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں بہت ساری معلومات نہیں دوں گا، بس جگانا میرا مقصد ہے، آپ جاگ جائیں، ایمان کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں۔ چلو کچھ سوالات کرتے ہیں جلدی جلدی۔ لفظ حدیث کا معنی کوئی بتائیں؟ لفظ حدیث، حدیث عربی لفظ، جی صرف معنی، لفظی معنی، ابھی ہم تعریف میں نہیں جا رہے ہیں، صرف لفظی معنی۔ جی حدیث کا معنی بات ہوتا ہے، بات جو ہے کہ لفظ ڈکشنری میں لغوی معنی بات ہوتا ہے۔ یہ حدیث نیا کے معنی میں ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتا ہے نیا اور ایک قدیم۔ حدیث قدیم یعنی قدیم پرانی چیز، حدیث نئی چیز، اور بات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی جی، یہی جب حدیث ہم پوچھیں گے حدیث سے مراد کیا ہے، مراد کیا ہوتا ہے حدیث سے، حدیث بول کے مراد کیا لیتے ہیں؟ حدیث بول کے مراد کیا لیتے ہیں؟ جی بولیے آپ۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، ہر وہ قول یا ہر وہ فعل یا ہر وہ تقریر یا ہر وہ صفت جو نبی کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ 4 چیزیں، قول، فعل، تقریر، صفت یا وصف، 4 چیزیں جو نبی کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی نام بتائیے۔ جی بخاری، مسلم، جی جی کافی، انشاءاللہ بخاری مسلم کافی ہے۔ آپ کا نام مغل ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ بخاری جو ہے یہ کن کی کتاب ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ آزاد انصاری ہیں؟ آسان سوال ہے نا، جی جی آج حل کرے گا۔ امام بخاری کا کوئی نام بتائیں، ان کا اصل نام کیا ہے امام بخاری کا؟ جی دوسرے کو چانس دیتے ہیں، امام بخاری کا۔ جی جی امام بخاری کا نام، امام بخاری عطا اللہ نہیں، کوئی دوسرے بتائیں۔ بہت آسان سوال سب ہے، اور یہ قرآن کے بعد جو حدیث کا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ بخاری کا ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ایک تفسیر آپ کے پاس ہو، اور کم از کم حدیث کی کتاب تو ضرور ہو، وہ بخاری شریف ترجمہ اور اس کے اندر شرح بھی ہو، تاکہ آپ دین کو خود سے پڑھیں، خود سے۔ مشکل ہو گیا حدیث میں جو ہے ایک راوی ہوتا ہے، راوی سنا ہوگا آپ نے، راوی کس کو کہتے ہیں؟ جی جو دوسرے ہیں بتائیں، راوی کسے کہتے ہیں؟ حدیث سنتا ہے، ہاں روایت کرتے ہیں، راوی روایت کرنے والے جو روایت کرتے ہیں۔ جی جی مشیر صاحب، حدیث میں ایک سند ہے اور ایک متن ہے، کوئی بتا سکتے ہیں سند یا متن دونوں میں سے کوئی چیز کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی سنیں۔ حدیث جو سنتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ہے، تو اس حدیث کے بیان کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر لاسٹ میں صحابی ہوتے ہیں جو سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا نام ہے سند، یہ راویوں کا سلسلہ، بیان کرنے والے لوگوں کا سلسلہ، اس کا نام کیا ہے؟ سند۔ اور جو بات بیان کی جاتی ہے، نبی کا جو فرمان ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے متن۔
سند اور متن، ان دونوں چیز کو سمجھیں. جس حدیث میں سند نہ ہو وہ حدیث نہیں، جھوٹی بات ہے. حدیث کے لیے ضروری ہے سند کا ہونا. کوئی بغیر سند کے کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث ہی نہیں، جھوٹی بات ہے. اور سند میں بھی اگر گڑبڑی ہو، کوئی جھوٹا راوی ہو یا ایک راوی کا دوسرے راوی سے ملاقات نہ ہو، کئی ساری چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر کھوٹ آ جائے، سند میں کچھ کمزوری آ جائے تو وہ حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے. جی جی کون جواب دیے تھے؟ چلے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بھی بدلنا پڑے گا، بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں ہم. اچھا چلے، اس طرح سے کچھ حدیثیں یاد کرنا، جیسے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرتے ہیں نا، حدیثیں بھی یاد کرنا چاہیے. وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث دیا، صحابہ حدیث یاد کرتے، پھر صحابہ تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، وہ لوگ یاد کرتے 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 تب ہمارے تک حدیث آئی ہے. سب نے یاد کیا ہے، تو حدیث یاد کرنا چاہیے تاکہ یاد کرنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں. آپ کا نام؟ محمد عباس. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نہیں جواب دیا ضعیف حدیث. ضعیف جی بتائیے. جی ہاں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یا تو سند میں گڑبڑی ہو، سند جو راوی بیان کرنے والے یا جس کی سند ہی نہ سند نہ ہو تو جھوٹی بات ہو جاتی ہے، لیکن جس کے سند کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طاہر. اور حدیث ضعیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث معلوم ہو ضعیف ہے تو عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بتا رہا ہوں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر باپ ضعیف ہو جائے تو کیا آپ باپ کو گھر سے بھگا دیتے ہیں؟ نہیں بھگاتے ہیں. تو حدیث ضعیف ہو جائے تو کیوں چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگ عقل سے دلیل پکڑتے ہیں. دین میں عقل نہیں، دین میں کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، حدیث وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے. اگر وحی کے اندر کھوٹ آ جائے، اس کے اندر پتہ چلے کہ اس کی سند میں کچھ کھوٹ ہے، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ کیسے ہم یقین کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے؟ اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں، سند کی وجہ سے. اس لیے نہیں کہ اللہ کا پیغام ہے ہم چھوڑیں گے، نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو سند ہے، اس سند کی وجہ سے جو پیمانہ ہے، وہ پیمانہ بتا رہا ہے اس کے اندر کچھ کمزوری ہے. تو پھر جب کمزوری معلوم ہو رہی، اس بات کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کریں؟ رسول کی طرف کیسے منسوب کرے؟ کوئی معمولی بات اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یا رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں. اس لیے اس ضعیف کو بوڑھے ماں باپ ضعیف ماں باپ سے نہیں ملانا چاہیے، وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے. اچھا، کوئی راوی بتائیں جنہوں نے حدیث بیان کیا ہو صحابہ میں سے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. جی جی بالکل ماشاء اللہ. یہ بہت چھوٹا چھوٹا سوال ہے لیکن چاہتے ہیں آپ جاگیں. کیا نام آپ کا؟ نعیم کلیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں. معلوم ہے کتنی حدیثیں ہیں؟ لگ بھگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایت ہے؟ کوئی اندازہ ہی بتائیے. جی کتنا؟ 12,000 نہیں 12 لاکھ نہیں ہے، 12,000 بھی نہیں ہے، لیکن 5,000 ہے. 5,374 ٹوٹل ہے. تو اس میں کچھ حدیثیں یعنی مکرر ہیں. مکرر یعنی ایک دو بار آئی ہوئی ہیں، تو مکرر کو کم کر کے پھر 4,000 سم تھنگ ہوتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نیاز الدین. جی جی. اچھا ایک آسان سوال، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان. جی اللہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ یہ شوق ہونا چاہیے، اس طرح سے حدیث کے بارے میں معلومات لیں. کیا نام آپ کا ہے؟ عبد الوہاب. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حدیث قدسی یعنی ایک تو قرآن میں ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ فرماتا ہے. تو جس حدیث میں آئے اللہ فرماتا ہے اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قدسی. آپ سب اس کو سمجھیں.
اچھا ایک حدیث آتی موضوع حدیث، سنا ہوگا موضوع حدیث، اس کس کو کہتے ہیں؟ موضوع، جی ہاں، گڑی ہوئی حدیث کا نام ہے موضوع۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی، وہ حدیث نہیں ہوتی کسی نے گڑھ لیا، مشہور کر دیا، نبی کی طرف منسوب کر دیا، وہ گڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے، وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ جی جی کیا نام ہے؟ فیروز صاحب۔ صحاح ستہ، اس کا معنی بتا سکتے ہیں؟ صرف معنی جی بتائیے۔ صحاح ستہ، جی صرف معنی پوچھ رہے ہیں، صحاح ستہ جی معنی اس کا مطلب، یہ عربی لفظ ہے صحاح ستہ، عربی لفظ، اس کا اردو معنی کیا ہے؟ چھ صحیح کتاب۔ ستہ منے 6 ہوتا ہے، صحاح بھی لگاؤ، صحاح ستہ 6 صحیح کتاب۔ چلیے آدھا بتا دیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ کیا نام آپ کا ہے؟ جی زین العابدین، ماشاءاللہ۔ آگے زیادہ آگے سے زیادہ سے بتائیں گے۔ چلیے آپ سے پوچھ رہے ہیں صحاح ستہ میں کون کون سی کتاب آتی ہے؟ سب سے ٹاپ والا چھوڑ ہی دیے۔ ہاں ہاں دو چھوٹ گیا ہے، نسائی ابن ماجہ، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ۔ پھر بھی الحمدللہ اچھا جواب دیا آپ نے، اکثر بتایا۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ہم یہ شوق پیدا کرنے کے لیے آپ ضرور جو ہے اپنے گھر میں تفسیر ایک رکھیں اور صحیح بخاری رکھیں، ترجمہ اور شرح والا، تاکہ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو، کیونکہ یہی دین ہے، یہ ہماری کتاب ہے، آپ سب کی کتاب ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا ہے وہ چیز ہے، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک حدیث آتی جس کو کہتے ہیں متفق علیہ، وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نہیں جواب دیے ہیں وہ بتائیں۔ متفق علیہ حدیث میں ایک آتا ہے، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے جی۔ جس پر بہت سارے علماء متفق جی جی اس کا ہاں ترجمہ تو ایسے ہی ہوتا ہے متفق علیہ، جس پر اتفاق کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، صرف وہ حدیث جو بخاری میں ہو اور مسلم میں ہو اس کا نام ہوتا ہے متفق علیہ۔ کیا نام آپ کا ہے؟ فیروز، ڈبل فیروز آ گئے۔ چلیے آپ سے ایک سوال دوسرا کرتے ہیں، آسان والا سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے نہیں، امام بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ آپ سے پوچھ رہے جی، بولیے گا نہیں، آپ لوگ بول دیتے ہیں۔ امام بخاری کہاں پیدا؟ جی افغانستان میں نہیں ابھی نہیں بولیے، ابھی کوئی نہیں بولنا ہے، تھوڑا ان سے جو ہے تھوڑا اسی سوال ہی میں غور کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا امام بخاری کہاں پیدا ہوئے۔ بخارا میں، ہاں یہی ہے، آپ نے غور کیا اس لیے جو ہے پہنچ گئے۔ کیا نام آپ کا ہے؟ جی زین سعید انوار۔ بخارا ابھی کدھر ہے؟ ازبکستان کے علاقے کو آج کل جو ہے بخارا بولتے ہیں، تو امام بخاری وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں بتا سکتے ہیں لگ بھگ کتنی حدیثیں ہوں گی؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے امام بخاری، اگر معلوم ہو کہ یہ حدیث بخاری میں ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی؟ بہت آدمی جواب دیتے ہیں، حدیث میں تو بہت ماہر ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، بہت۔ اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں آ جائے تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے؟ نام ہی حدیث کا نام ہے امام بخاری، محمد بن اسماعیل نام ہے۔ ہاں وہ تو بتائے نہیں جو ہے، اس لیے میں سوال وہ کر دیا، اسکپ کر دیا، جواب نہیں دے پائے۔ محمد بن اسماعیل نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا حدیث کے بارے میں آپ کو جیسے بتایا، حدیث کسے کہتے ہیں؟
ہر وہ قول یا فعل یا تقریر یا وصف جو نبی کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں. حدیث میں 4 چیزیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا 4 چیزیں: قول, فعل, تقریر, وصف. قولی حدیث کسے کہتے ہیں, کوئی بتائیں گے؟ قولی حدیث, قول جو منسوب کیا جائے تو اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. پہلے ہاتھ اٹھا, جی جو نہیں جواب دیے وہ بتائیں گے. کوئی بتائیں قولی حدیث. جی نہیں, قولی حدیث بتائیے. حدیث تو نبی کی بات ہوتی ہے نا, تو قولی حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث کا مطلب نبی کی بات ہے, تو قولی حدیث, قولی بات کون سی ہے؟ جی جی, آپ کا ایک جواب آ گیا اور آپ نے صحیح جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں آرڈر دے, حکم دے, ایسا کرو, آپ کا کوئی فرمان ہو, قول ہو, قول مانے بات, آپ کا کوئی بات, آپ کی کوئی بات ہو, اسے قولی حدیث کہتے ہیں. آپ بتائیے فعلی حدیث کسے کہیں گے؟ سب سے لاسٹ والے, فعلی حدیث, فعل کسے کہتے ہیں بتائیے؟ عربی آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں, آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں, کچھ بھی کام کرتے ہیں نا اسے فعل کہتے ہیں. تو فعلی حدیث کسے کہیں گے؟ حدیث کا مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ حدیث کا مطلب جو نبی کی طرف منسوب ہو, نبی کی بات ہو یا نبی کا قول ہو. فعلی حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ زور ڈالی تھوڑا سا. چاہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ بنے, عمر تو نکل گئی ہے, اب تو استاذ کا عمر ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عمر ہو, آدمی سیکھنے والا عمر رکھے. ہمیشہ ایک عالم بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. جی, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور صحابی بیان کرنے والے ہو, جیسے کوئی صحابی بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, جیسے کوئی صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہ مسح کیا, تو اس حدیث کو کیا بولیں گے؟ فعلی حدیث. یہ کام ہو گیا, نبی کا ایک کام کوئی صحابی بیان کرے تو اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں. کیا نام آپ کا ہے؟ آپ کا نام؟ ہاں ہاں, آپ کا نام. آپ کی لاٹری لگ گئی ہے جی. کیا بولے ہیں؟ بدر عالم, فتح عالم, فتح عالم. اچھا, ایک سوال اور لینا ہے. ایک جو ہے قاری صاحب سے پوچھیں گے اور سوال پوچھ کے انعام دیں گے. تفسیر میں بتائیے, اردو تفسیر میں کوئی بہترین تفسیر لوگوں کو نصیحت کریں, کیا پڑھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کوئی اردو تفسیر جو آپ کے پاس بھی ہو یا لوگوں کو رکھنا چاہیے, کون سی تفسیر؟ قرآن کی تفسیر. احسن البیان جو ہے بہترین تفسیر ہے, مختصر میں بھی ہے اور بہترین ہے, یعنی سمجھنے کے اعتبار سے آسان اردو ہے اور مختصر انداز میں قرآن کی تفسیر کی گئی ہے. تو ایک احسن البیان آپ کے پاس ہو جائے, اور حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں, نہیں رکھ سکتے ہیں, کم از کم ایک تو ہارڈ کاپی رکھیں. اپلیکیشن جیسے بہت ساری اپلیکیشن ہے, مکتبہ شاملہ اردو موبائل ایپ ہے, اس کو لوڈ کر لیں تو حدیث کی بہت ساری کتابیں وہاں دستیاب ہیں, بغیر خرچہ کے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک ہارڈ کاپی ہونا چاہیے. ہارڈ کاپی سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں, پڑھیں گے نا, وہ حافظہ مضبوط رہتا ہے. موبائل سے پڑھتے ہیں ایک دن میں نکل جاتا ہے, لیکن کتاب سے اگر پڑھیں گے وہ حافظہ مضبوط رہتا ہے. تو کم از کم بخاری آپ کے پاس ہو, صحیح بخاری کا ترجمہ اور اس کی شرح, جیسے داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اور اس کی مختصر شرح بیان کی ہے, وہ خرید لیں. دارالسلام سے مختصر صحیح بخاری بھی اگر لے لیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کے لیے کام کے لائق ہے. مختصر صحیح بخاری, مختصر صحیح مسلم, کم از کم صحیح بخاری ضرور رکھیں. صحیح بخاری کیا ہے, اس کے اندر دین کے تمام احکام اور مسائل ہیں. نماز پڑھنا چاہیں گے, کتاب الصلاۃ کا چیپٹر کھول لیں. زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, کتاب الزکوٰۃ کا چیپٹر کھول لیں. عمرہ کرنا چاہتے ہیں, عمرہ کا باب کھول لیں. حج کرنا چاہتے ہیں, حج کا باب کھول لیں. کسی مولانا مفتی سے وہاں پوچھیں گے جہاں سمجھ میں نہ آئے. دین آپ کے گھر میں, آپ کے پاس ہے, دین بہت آسان ہو گیا. اس لیے آپ آج ادھر ادھر گھومنے, ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسان ہو گیا ہے. تو یہ قاری صاحب کا نام ہو گیا ہے. یہ آج ہے جن کا نام ہم بتا رہے ہیں, اشفاق صاحب ہو گئے, احمد حسین ہو گئے, مغل ہو گئے, آزاد, مشیر صاحب, قاسم, محمد عباس, طاہر, کلیم, نیاز الدین, عبد الوہاب, فیروز, زین العابدین, عبداللہ, فیروز, سعید انور, فتح عالم اور ہمارے قاری صاحب.
اچھی چیز ہے الحمدللہ. جمعہ کو نماز میں جو ہے لگا کے آئے, یہ خوشبو سنت ہے. دعائیں دیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے, ہمیں بھی آنے کی توفیق دے. دعویٰ سینٹر کو اسی طرح سے مزید توفیق عطا فرمائے. جو دے دیا وہ الحمدللہ سب بہترین ہے. میں آپ لوگوں کے پسند کا لایا ہوں. ہم نے دیکھا ادھر بولا مجھے یہ جو دے دیا دے دیا. سب بہترین ہے الحمدللہ, ساری بہترین خوشبو ہے. ہاں جسیم آگے آ جائے آگے آ جائے. یہ ایک آپ کا ہو گیا ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. کبیر بھائی کو نہیں ملا. کبیر بھائی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ.